آج کل عورتیں حمل نہ ٹھہرنے کے لیے گولیوں کا استعمال کرتی ہیں، لیکن ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ شریعت ہمیں گولیوں کا استعمال کب جائز قرار دیتی ہے۔ حالت مجبوری کے علاوہ حمل نہ رکنے کے لیے گولیوں کا استعمال جائز نہیں ہے، اور مجبوری یہ ہے کہ اطباء تحقیق کے بعد فیصلہ دیں کہ عورت کا حاملہ ہونا اس کو موت کی دہلیز تک پہنچا دے گا، لیکن حمل کو مؤخر کرنے والی گولیاں استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ عورت کو اس کی انتہائی ضرورت ہو۔ مثلاً جب عورت کی صحت تھوڑے وقفے سے بار بار حمل کی متحمل نہ ہو، یا نیا حمل اس کے دودھ پیتے بچے کے لیے ضرر رساں ہو اور وہ حمل کو ضائع تو نہ کرے، البتہ اس میں مناسب وقفہ کر لے، تو ضرورت کے تحت ایسا کر لینے میں کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ ڈاکٹر کے مشورے کے بعد ہو۔ زیر بحث مسئلہ پر تھوڑا سا تأمل اور غور کرنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب ایک مقررہ مدت تک حمل کے وقفوں کی منصوبہ بندی کا سبب خاندانی حالات یا صحت ہو، مثلاً عورت کا حمل کی وجہ سے کمزور ہو جانا اور ضرر اٹھانا، یا بچہ کی ولادت کے وقت تو عورت کی زندگی کو خطرہ لاحق ہونا، یا پہلے بچے کا دودھ چھڑوانے سے پہلے اس کا حاملہ ہو جانا، جو خود عورت کے لیے یا اس کے بچے کے لیے ضرر رساں ہو، لہٰذا ان حالات میں اور اس طرح کے دیگر حالات میں مانع حمل گولیوں کا استعمال جائز ہے، اور مانع حمل گولیوں کا استعمال اس عضلوں یعنی جماع کے وقت تو عورت کی شرمگاہ سے باہر منی خارج کرنا تاکہ وہ حاملہ نہ ہو کے مشابہ ہے، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کیا کرتے تھے۔ یہ عضل سے نرم و آسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عضلوں کے متعلق سوال کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ بلا شبہ یہودی یہ باتیں کرتے ہیں کہ عضل کرنا چھوٹا بچہ زندہ درگور کرنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودی جھوٹ بولتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا کرنا چاہے تو وہ عضل کرنے والیاں اس کو روک نہیں سکتی۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول قرآن کے دور میں ہم عضل کیا کرتے تھے، یعنی اگر عضل ناجائز ہوتا تو قرآن اس سے منع کر دیتا ہے، تو گویا عضل تقریر حکمی کے ذریعے جائز ہے۔ قاضی ابو یعلا وغیرہ سے مروی ہے کہ عبید بن رفاعہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، علی، زبیر اور سعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عضلوں پر مذاکرہ کیا اور نتیجتاً کہا، عضل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، بلا شبہ یہودیوں کا یہ خیال ہے کہ عضل چھوٹا بچہ زندہ درگور کرنا ہے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، 7 دور گزرنے سے پہلے اسقاط حمل یا عضل وغیرہ کرنے پر زندہ درگور کرنے کا حکم نہیں لگتا، پہلے وہ ایک بوٹی بن جاتا ہے، پھر اس میں ہڈیاں بن جاتی ہیں، وہ 7 دور اس طرح کے پہلے دور میں بچہ مٹی کا خلاصہ ہوتا ہے، پھر وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر ان ہڈیوں پر گوشت پہنا دیا جاتا ہے، اور پھر وہ ایک اور مکمل انسان کی صورت بن جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہا، اے علی، اللہ تیری عمر دراز کرے، تو نے سچ فرمایا ہے۔ اور فقہ نے حمل کو 40 دن کی مدت کے اندر جب وہ صرف نطفہ ہی ہوتا ہے دوائی پی کر ساکت کرنے کو جائز قرار دیا ہے، لیکن جب مانع حمل گولیوں کا استعمال افزائش نسل کو ناپسند کرتے ہوئے یا کثرت اولاد کی صورت میں اخراجات کے بڑھ جانے کے خوف سے یا اسی قسم کی کسی دوسری وجہ سے نظام حمل کو مکمل طور پر ختم کرنے کی غرض سے ہو تو یہ حلال اور جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ رب العالمین کے ساتھ بدگمانی ہے۔
کہ وہ زیادہ بچوں کو رزق نہ دے سکے گا، اور سید المرسلین کی سنت کے خلاف ورزی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت کے ساتھ دوسری امتوں پر کثرت و غلبہ کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے لائق یہ ہے کہ وہ جتنی طاقت رکھتے ہیں افزائش نسل اور تکثیر امت کریں، کیونکہ افزائش نسل وہ عمل ہے جس کے کرنے کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں توجہ دلائی ہے۔ خوب محبت کرنے والی اور کثرت سے بچے جننے والی عورتوں سے شادی کرو، میں تمہاری کثرت سے قیامت کے دن دیگر امتوں پر اپنی کثرت و غلبہ کا اظہار کروں گا، اور نیز اس لیے کہ افزائش نسل و تکثیر امت ہے، اور امت کی کثرت اس کی عزت و عظمت کا سبب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر تکثیر امت کا احسان جتلاتے ہوئے فرمایا اور تمہیں تعداد میں زیادہ کر دیا۔ اور شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور یاد کرو جب تم بہت کم تھے تو اس نے تمہیں زیادہ کر دیا۔ بلا شبہ امت کی کثرت اس کی عزت و عظمت اور قوت و مضبوطی کا سبب ہے، اس حقیقت کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا سوائے ان بدگمانی کرنے والوں کے جن کا تصور اس کے برعکس ہے۔ وہ یہ بدگمانی کرتے ہیں کہ امت کی کثرت اس کے فقر و فاقہ کا سبب بنے گی، حالانکہ بلا شبہ جب امت تعداد میں زیادہ ہوگی اللہ عز و جل پر اعتماد و توکل کرے گی اور اس کے اس وعدے پر یقین کرے گی، اور زمین میں کوئی چلنے والا جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ ہی پر ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں آسانی پیدا کر دے گا اور اس کو اپنے فضلوں سے غنی و بے پرواہ کر دے گا۔ اس بنا لہٰذا عورت کے لیے 2 شرطوں کے ساتھ مانع حمل گولیوں کا استعمال جائز ہے۔ پہلی شرط یہ کہ عورت کو واقعتاً اس کی ضرورت ہو، مثلاً وہ ایسی مریضہ ہو کہ ہر سال حمل کو برداشت کرنے کی متحمل نہ ہو، یا اس کا جسم انتہائی کمزور اور لاغر ہو، اور اس قسم کے دیگر موانع ہوں جو اس کے لیے ہر سال حاملہ ہونے میں ضرر رساں ہوں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ خاوند اس کو مانع حمل گولیوں کے استعمال کی اجازت دے، کیونکہ خاوند کو اولاد کے حصول اور نا حصول کا حق حاصل ہے۔ اسی طرح ان گولیوں کے استعمال میں ڈاکٹر سے مشاورت کرنا بھی ضروری ہے کہ کیا ان گولیوں کا استعمال نقصان دہ ہے یا نقصان دہ نہیں ہے۔ پس جب مذکورہ دونوں شرطیں پوری ہو جائیں تو ان گولیوں کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان گولیوں کو مسلسل استعمال نہ کیا جائے، یعنی گولیوں کو اس انداز میں استعمال نہ کیا جائے کہ وہ مستقل طور پر حمل کو روک دے، کیونکہ ایسا کرنا نسل کشی کا باعث بنے گا۔